میں کوئی پولیٹکس کے اوپر بات یعنی پولیٹکس کی وجہ سے نہیں کر رہا. میں یہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے کر رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں ہوتے ہوئے جب سے یہ جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, جو 30 سال سے قوم جانتی ہے کہ انہوں نے کس قسم کے جرم کیے ہوئے ہیں ہمارے ملک سے. اور یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے سارے باہر بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ انہوں نے اربوں ڈالر باہر رکھا ہوا ہے, تو ان کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ملک اوپر جائے نیچے جائے, ان کا پیسہ تو باہر محفوظ ہے. اور اگر روپیہ گرتا ہے معیشت نیچے جاتی ہے تو ان کو تو فرق نہیں, ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی میری پارٹی کو. انہوں نے سوچا کہ یہاں تو جب گورنمنٹ گرائی جاتی ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. انہوں نے خود اتنی پروپیگنڈا کی اور اپنے اس میڈیا کے ساتھ, میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے اور ان صحافیوں کے ساتھ مل کے کہ اس سے بری, ہمارے سے بری گورنمنٹ تھی کوئی نہیں, اور ہم تو لوگ تو تنگ ہیں, اور جب جیسے ہمیں نکالیں گے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. تو جب وہ نہیں ہوا اور جو پبلک نکلا ہی ہمارے ساتھ, تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہ ہوا کیا کہ انہوں نے جو سارا نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ یہاں تو ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور لوگ خوش ہوں گے. تو جب لوگ ہمارے لیے سڑکوں پہ نکلا ہے اور اس کے بعد جب ہم نے احتجاج کیا تو اس احتجاج میں جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر, وہ ہمیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ یہاں تو یہ تو کوئی جمہوریت سے تعلق, ان کو تو صرف جمہوریت یاد آ جاتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. انہوں نے جس طرح کے حربے استعمال کیے, لوگوں کے گھروں میں گھس کے 2-2 ڈھائی بجے لوگوں کے رات کو گھروں میں گھس کے انہوں نے جو لوگوں کو مارا, اور بعد میں جب پولیس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے ہوئے تھے یہ کرنے. اور اس کے بعد انہوں نے جو اس دن یہاں ٹیئر گیسنگ, شیلنگ کی, لاہور میں شیلنگ کی, جبکہ وہ لبرٹی پہ فیملیز آئی ہوئی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں تب اندازہ ہوا کہ یہ یہاں کوئی ہم جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, یہ تو ایک مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب ہر چیز کرے گا ہمیں کرش کرنے کے لیے. لیکن جو حربے استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد, کیونکہ ہم الیکشنز بھی جیت گئے, بائی الیکشنز ہوئے, یہ ان کا الیکشن کمشنر تھا, اس نے پوری دھاندلی کی ان کے ساتھ مل کے, ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پنجاب کی, وہ ہم جیت گئے. اب پھر انہوں نے الیکشن کمشنر ان کے ساتھ مل کے حلقے چنے جدھر ہم کمزور تھے, وہ جب الیکشن ہوا ہم ادھر بھی جیت گئے. سندھ کے جو کراچی کے اندر انہوں نے دھاندلی کی وہ ساری قوم کے سامنے ہے, لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن مجھے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے طریقے اختیار کیے ہیں, یہ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھی. سنا ہے دہشت گردوں سے ایسے کرتے تھے, سنا ہے کوئی بہت بڑے جو مجرم جو ہوں جن کے جو بار بار جرم کریں شاید ان سے کرتے ہوں ایسی چیزیں, ہمیں نہیں پتہ. شاید کوئی ہندوستان کا کوئی جاسوس ہو یا وہ اس سے کوئی کرتے ہوں, لیکن میں نے یہاں پولیٹیکل لوگوں سے اس طرح کا ظلم کبھی نہیں دیکھا. اور خاص طور پہ وہ جو ڈیموکریٹک دور ہے, میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی. انہوں نے پہلے شہباز گل سے جو کیا اور میرے اوپر تقریباً کنٹمپٹ بھی لگ گیا اسی کے اوپر, لیکن میں نے ریئیکٹ کیا کیونکہ مجھے جب چیزیں پتہ چلیں کہ شہباز گل سے انہوں نے کیا کتنا تشدد کیا, جنسی تشدد کیا, یعنی ننگا کر کے ایک. اچھا, اور وہ ہے کون؟ وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے. تو میرے سے مانا نہ جائے. پھر انہوں نے مجھے جب تصویریں دکھائی, میرے وکیل مجھے ملنے آئے, جب انہوں نے چیزیں مجھے دکھائیں تب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا اس سے. اور پھر وہ باقی تو خیر عدالت میں بھی مجھے پیش ہونا پڑا اس پہ. لیکن جو مجھے اعظم سواتی کے اوپر جو انہوں نے کیا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں اب اس کو پوری طرح اعظم سواتی کے ساتھ ہر فورم کے اوپر اب ہم جائیں گے اس کے اوپر کہ
اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے، کسٹوڈیل ٹارچر تھی وہ، ساری دنیا میں بینڈ ہے، اس کے اوپر لے لے تو شاید اعظم سوادی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا ہے.